رحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال قرآن مجید احادیث مبارکہ کے مطابق انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آج انشاءاللہ میں آپ کو اس سلسلے کے آغاز میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے احوال بیان کروں گا. امید ہے اللہ پاک جل شانہ اس کی برکت سے ہم سب کی دائمی بخشش و مغفرت فرمائے, دعا بھی فرمائے, اور ممکن ہو تو آپ اس کو پسند فرمائیں اور آگے دوسروں تک پہنچائیں کہ معلومات جو ہے جتنی مسلمانوں تک پہنچے گی اس سے وہ مستفیض ہوں گے, تو یقیناً اس سے جو ہے آخرت کی فکر پڑے گی اور اس کا ثواب بھی ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام, آپ علیہ السلام کا اجمالی تذکرہ قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے اور تفصیلی ذکر درج 7 صورتیں ایسی ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا باقاعدہ ذکر ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 39 میں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 تا 25 کے اندر موجود ہے, سورہ حجر کی آیت نمبر 26 سے 44 میں, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے 65 میں, سورہ کہف کی آیت نمبر 50, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے 127 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے 85. ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی احوال موجود ہیں. یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَبِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا, حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. فرشتوں کی عرض کے جواب میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, کیونکہ خلیفہ بنانے میں اللہ عز و جل کی حکمتیں تم پر ظاہر نہیں. ان میں انبیاء و رسول علیہ السلام بھیجے جائیں گے, نیز ان میں شہداء صدیقین بھی ہوں گے, صالحین و عابدین بھی, علماء عاملین بھی اور اولیاء کاملین بھی. یہاں اس واقعے سے متعلق 6 اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1, خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو. اگرچہ دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا. لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد دونوں مراد ہوں. یا مزید ایک بات یاد رہے کہ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے, بلکہ خلیفہ بنانے کی حکمت بندوں پر رحمت فرمانا ہے, کیونکہ عام بندوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکیں, بلکہ عام آدمی تو فرشتے کے واسطے سے بھی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا جس کا نام نبی اور رسول رکھا, اور اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر کے انسانوں تک پہنچا سکے. لہٰذا انسانوں میں سے ہی رسولوں اور نبیوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کی رحمت, لطف اور احسان ہے. فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے سے موجود ہیں. احادیث میں ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا گیا. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت, اور نہ ہی مرد و عورت کے درمیان تیسری جنس.
اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، اس لیے کبھی یہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں۔ یہ کھانے پینے اور دیگر انسانی عوارض سے پاک اور بے نیاز ہے۔ یہ معصوم یعنی ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہے۔ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے، اور جان بوجھ کر یا بھولے سے یا غلطی سے الغرض کسی طرح بھی حکم الہی کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خدا کے عزت والے بندے ہیں۔ قرآن میں ان کی مختلف ذمہ داریوں کا بیان ہے، جیسے روح قبض کرنا، اہل ایمان کی مدد کرنا، رسولوں کی نصرت و حمایت کرنا، وحی لانا اور کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنا۔ علم الہی کامل، ذاتی، محیط، لامتناہی، ازلی، ابدی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشورے کی حاجت سے پاک ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہر طور پر مشورے کے انداز میں دی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتے تخلیق آدم کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفے کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ پیدائش سے پہلے ہی جسے خلیفے کا لقب عطا کر دیا گیا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی، تو یقیناً کوئی عظیم ہستی ہے۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو کلام کیا کہ انسان فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اس کلام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یا اس کی مشیت اور ارادے پر اعتراض کرنا نہ تھا، اور نہ ہی انسان کے مقام و مرتبے کا انکار مقصود تھا، اور یوں ہی انسانوں سے حسد بھی اس کا منشا نہ تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں اور ان سے امر الہی پر اعتراض یا کسی سے حسد تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی غرض اظہار تعجب اور خلیفہ بنانے کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھی۔ گویا انہوں نے یوں عرض کی، اے اللہ، انسانوں کی پیدائش میں کیا حکمت ہے، حالانکہ یہ لوگ زمین میں فساد کریں اور خون بہائیں؟ اگر اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں، تو اس کے لیے ہم موجود ہیں، جو دن رات کسی کو کوتاہی اور اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں نے انسانوں کی طرف فساد پھیلانے اور خون ریزی کی نسبت اس لیے کی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اولاد آدم میں سے کچھ لوگ فساد اور خون ریزی کریں گے، اور یہ علم فرشتوں کو یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، یا انہوں نے ان جنات پر قیاس کیا تھا جو پہلے زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ قرآن میں نائب کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 آدم، نمبر 3 بشر، نمبر 4 انسان۔ ان کی تفصیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کو خلیفہ گندمی رنگت کی وجہ سے، آدم جسم کی ظاہری وضع و قطع اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے، بشر اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا گیا ہے۔ ماتحت افراد سے مشورہ کرنے کی ترغیب۔ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی کام یعنی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو مزید کوئی اچھی رائے مل جائے گی جس سے کام اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا، یا اس کام سے متعلق ماتحت افراد کے ذہن میں موجود خلش کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ضرور سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔